Ladies and gentlemen, welcome to Darul Uloom Deoband. Darul Uloom Deoband is located in the Saharanpur district, Uttar Pradesh state. Let's see now. الحمدللہ سامعین و ناظرین، ہم دارالعلوم دیوبند کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو آپ میرے بائیں سائڈ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ حفظ اور ناظرہ کے بچے پڑھتے ہیں اور فارسی سے لے کر عربی چہارم تک کے بچے یہیں پہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو آپ میرے دائیں سائڈ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ جو یہاں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھاتے ہیں ان کی آرام گاہیں ہیں۔ خصوصاً ہمارے کشمیر کے حضرت مولانا محمد خضر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم کے اندر پڑھاتے ہیں، مدرس ہے۔ تو یہ آپ یہاں سے جو بھی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں، یہاں بچے پڑھتے بھی ہیں اور قیام بھی یہیں پہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو سامنے آپ کمبن دیکھ رہے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کی مسجد ہے جس کو لوگ مسجد رشید کے نام سے جانتے ہیں۔ آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو اندر کا منظر بھی دکھائیں گے اس مسجد کا۔ اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کو اعظمی منزل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں 3 منزلیں ہیں، حکیم المنزل اور ہے آسامی منزل اور ہے اعظمی منزل، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً اپنے کشمیر کے لوگوں سے جو باہر گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں، یہاں کی ہر مشہور و معروف جگہ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان اداروں پہ نہیں جاتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، جب بھی آپ یہاں گھومنے کے لیے آئیں گے تو ضرور آپ ان اداروں کا بھی وزٹ کریں تاکہ آپ کو علماء کرام کی زیارت نصیب ہو اور ان اداروں کی عظمت آپ کے دلوں میں اور علماء کرام کی عظمت آپ کے دلوں میں اللہ رب العزت جو ہے پیدا فرمائے۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دارالعلوم دیوبند کی مسجد جو ہے مسجد رشید کے نام سے جس کو لوگ جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ اندر کا بھی جو اندرونی اس کا حصہ ہے وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے، وہ بھی آپ سب کو دکھایا جائے۔ ماشاءاللہ کتنا سکون ہے اس جگہ پہ، انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، ہم نے جو کشمیر سے یہاں تک جو ہم نے پیسے خرچ کیے وہ ہمارے وہ پیسے ضائع نہیں ہوئے، بلکہ ہم جو ہے اس ادارے کی اس وقت زیارت کر رہے ہیں، اس مسجد کی اس وقت زیارت کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ اب سب سے یہ گزارش ہے، آپ بھی اپنے پیسوں کو یہاں آ کر ضائع نہ کریں بلکہ ایسے اداروں کی آپ زیارت کریں۔ یہاں پر ہمارے کچھ ساتھی بھی پڑھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا فیض آپ کو پورے عالم میں دیکھنے کو ملے۔ یہ ہمارے مولانا عرفان صاحب ہیں جنہوں نے یہاں بھی اپنا کلچر جو ہے قائم و دائم رکھا ہے، کرن لگا کے ہم سے ملنے کے لیے آئے ماشاءاللہ۔ انہوں نے مولویت کی ڈگری ہمارے ساتھ ہی حاصل کی ہے اور اب جو ہے یہاں دارالافتاء میں اس سال پڑھ رہے ہیں، یعنی اس سال مفتی صاحب بننے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ مسجد کا صحن دیکھ رہے ہیں، یہاں جو ہے نماز پڑھنے والے جو ہے وضو کر لیتے ہیں، اور یہ جو حوض بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جس میں اس وقت پانی نہیں ہے سردی ہونے کی وجہ سے، بہرحال سردیوں کا موسم چل رہا ہے اسی لیے اس میں پانی نہیں ہے، تو نماز پڑھنے والے حضرات یہاں پر بھی وضو کر لیتے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ دکھ رہی ہے، یہاں پر بھی بچے لوگ جو ہے نماز پڑھنے والے حضرات جو ہیں وضو کر لیتے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم ڈائریکٹ آ گئے جو لائبریری بن چکی ہے یہاں دارالعلوم دیوبند کی، ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے یہ، جہاں پر دورہ حدیث کے بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے نچلے والے حصے میں۔ بہرحال ابو داؤد شریف کا سبق چل رہا تھا جس کو یہاں پڑھانے والے مفتی خورشید صاحب ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی درس میں شرکت کر لیتے ہیں، ہم بھی اپنے علماء کرام کی زیارت کر لیتے ہیں، تو ہم یہاں آ کر بیٹھ لیے، تو ہم نے یہاں پر جو ہے درس کا چھوٹا سا حصہ ہم نے بھی سماعت فرمایا الحمدللہ۔ جو بڑھنا آئے گا اور کچھ سرکار نے کتنا کیا، پوری
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून मिला मुफ्ती खुर्शीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया का दर्स सुनने के बाद। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के तमाम असातिज़ा की उम्रों में बरकत अता फरमाए और इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहरहाल हम आगे बढ़ ही रहे थे तो हमारी और एक साथी पे नज़र पड़ी जिनका नाम मौलाना शेब साहब हैं, जिन्होंने दारुल उलूम सोपोर में तालीम हासिल की है और इस साल जो है दारुल उलूम देवबंद के अंदर दारुल हदीस में पढ़ रहे हैं। और बाकी सब दौरे में अगले साल का इरादा है। मौलाना बन गए यहाँ क्या Kau pakai mau ke tak kau kormati यार फैरन से में नहीं ऐसा को पोजिट मगर वालेकुम सलाम। ये है जी वो गेट जिसको बाबू ज़ाहिर के नाम से जाना जाता है। तो जो ही आप यहाँ से एंटर हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट पहुँचते हैं जो दारुल उलूम देवबंद का कदीम यानी पुराना दारुल हदीस है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, हमारे जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, उन्होंने इसी दारुल हदीस में तालीम हासिल की है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा मंजर जो है चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से इमारतें हैं, चारों तरफ से आपको बिल्डिंग नज़र आएंगे। लेकिन ख़ास बात यह है अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो चारों तरफ आपको गेट मिलेगा। अगर आप एग्ज़िट होना चाहते हैं यानी बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने के लिए भी 4 रास्ते हैं, 4 गेट हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है दारुल हदीस कदीम यानी पुराना दारुल हदीस दारुल उलूम देवबंद का। और इसी में हमारे बड़े बड़े उलमाओं ने जो है तालीम हासिल की है, जिसमें हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ और इसी तरह से हज़रत मौलाना कासिम नानवती साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ और हमारे जो है हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और इसी तरीके से हमारे कश्मीर के जो उलमाए किराम है खुसूसन शेखुल हदीस मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन क़ासिमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल हदीस मुफ्ती नज़ीर अहमद क़ासिमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और जो भी हमारे पुराने उलमाए किराम कश्मीर के हैं उन सबों ने यहीं इसी दारुल हदीस में दारुल हदीस की तालीम हासिल की है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है माशाअल्लाह।